تو جہاں اللہ والوں کا ذکر ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہو، اور جہاں اللہ والا لیٹا ہو وہاں کتنی رحمت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان تو اللہ۔ یہ محفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، اور ہر محفل کی گارنٹی نہیں علماء دے سکتے، سبحان اللہ۔ ہر محفل کی گارنٹی علماء نہیں دے سکتے کہ اس محفل میں آپ کو کیا ملے گا نہیں ملے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر اس محفل کی گارنٹی شیخ الحدیث دارالعلوم غوثیہ فیضان العلوم دیں گے، حضور ضیاء ملت دیں گے، علماء کرام دیں گے کہ اس محفل میں بیٹھنے والا اگر خلوص سے بیٹھتا ہے تو یقین جانیے کوئی درود اگر نبی کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے تو اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی محفل میں وہی آتا ہے جس کو رسول چاہتے ہیں، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے بہت کروڑ پتی مظفر پور کی سرزمین پر ہے، مدینہ تو چھوڑیے آج تک وہ سرکا ہی نہیں جا پائے، اجمیر نہیں جا پائے، کلیر شریف نہیں جا پائے، بریلی حضور مفتی اعظم ہند کے یہاں نہیں جا سکے۔ مقصد کیا ہے کہ پیسے کی بنیاد پر کوئی مدینہ نہیں جاتا ہے، مصطفیٰ کی چاہت کی بنیاد پر مدینہ جاتا ہے، اس لیے کہ رسول جس کو چاہتے ہیں اسے اپنے روزے میں بلا کر منظر قبری وجبت لہو شفاعتی کا پروانہ تو دیتے ہیں، اور نبی کی قبر پاک کو ایمان کی حالت سے دیکھتا ہے، اللہ اس کو شفاعت کا پروانہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رفیقان ملت عزیزان گرامی، تو یہ کرم حضور کا ہے، نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو، واہ بے شک، سبحان اللہ بے شک۔ نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے، اور جہاں پہ ذکر ہو سارا مکان خوشبو دے، سبحان اللہ۔ جہاں پہ ذکر ہو سارا مکان خوشبو دے، اور ایک نبی کا پسینہ جس کو لگ جائے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی کا پسینہ جس کو لگ جائے تو ایک فرد نہیں خاندان خوشبو دے، سبحان اللہ۔ ایک فرد نہیں خاندان خوشبو دے۔ مختصر 15 سے 20 منٹ کی گفتگو میں موضوع خطاب یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کو اس کائنات کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر کوئی آج کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم میلاد میں نہیں جائیں گے یا سلام نہیں پڑھیں گے یا قیام نہیں کریں گے تو محفل ہلکی ہو جائے گی، لوگ کمزور ہوں گے، تو یقین جانیے میرے مصطفیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ آپ کے نہ سلام کی ضرورت ہے، نہ قیام کی ضرورت ہے، نہ درود کی ضرورت ہے۔ ذمہ دار عالم بیٹھے ہیں، ہزاروں علماء کے استاد بیٹھے ہیں، مصطفیٰ پہ درود پڑھ کر آپ مصطفیٰ پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، اپنی زندگی پہ احسان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر پوری دنیا چاہے کہ نبی پہ درود و سلام بند کر دے، اگر سعودی حکومت بھی چاہ لے تو قسم خدا کی نبی پہ سلام بند نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر انسان سلام بند کر دے گا، درود بند کر دے گا تو 70,000 فرشتے صبح میں اور 70,000 فرشتے شام میں محمد عربی پہ سلام اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے والے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ پہ سلام کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ۔ مولائے کائنات ہیں، بے شک باب العلم ہے، بے شک، فاتح خیبر ہے، ابو التراب ہے، کاشف رمز والقرآن ہے، اسد اللہ الغالب ہے، واہ 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 واہ۔ امیر المومنین ہے، بے شک، شاہ مردہ ہے، شیر یزدہ ہے، قوت پروردگار ہے، مولائے کائنات ساتھ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، سبحان اللہ، حضرت علی پیچھے پیچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ساتھ میں بھی نہیں چل رہے، برادری میں نہیں چل رہے، پیچھے چل رہے۔ اے علی یہاں کوئی انسان نہیں تو پیچھے کیوں چل رہے، برابر میں چلیے۔ تو علی کہیں گے کہ میں رسول کا احترام جانتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ پڑھو، سبحان اللہ، میں مصطفیٰ کا احترام جانتا ہوں، سبحان اللہ، میں نبی کی برابری نہیں کر سکتا،
اس لیے کہ نبی کے برابر نہیں کوئی ہو سکتا، نہ نبی کی طرح کوئی ہو سکتا. یہی بولے ستارہ والے چمڑے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کے واہ واہ واہ، بے شک. سبحان اللہ سبحان حمد ہے اللہ. خدایا تجھے، حمد ہے خدایا. حضرت علی نے فرما دیا کہ نبی کے آگے مت چلو، نبی کے برابر مت چلو، سبحان اللہ. کیا بات. نبی کے پیچھے رہو. آگے چلنا بے ادبی، بے شک حق ہے. برابر میں چلنا بے ادبی، بے شک حق. نبی کے پیچھے چلنا ادب. سبحان اللہ. اس لیے کہ نبی کی پیروی اللہ کی پیروی ہے، واہ سبحان اللہ. بے شک. نبی سے محبت اللہ سے محبت ہے، بے شک سبحان اللہ. نبی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. بے شک. یہاں تک قرآن نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے محبوب و کنکری آپ نے نہیں پھینکی، آپ کے رب نے پھینکی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. ید اللہ فوق ایدیہم، نبی کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا. سبحان اللہ. نبی کا چہرہ وجہ اللہ، سبحان اللہ. نبی کی زلف واللیل، نبی کا سینہ لم نشرح لک صدرک، سبحان اللہ. نبی کا مقام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. واہ واہ واہ، سبحان نبی کی حقیقت قد جاءکم من اللہ نور. بے شک. نبی کا سفر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی آئے تو میلاد ہو جائے، نبی ملنے جائے اللہ سے تو معراج ہو جائے، اور امت کے لیے تحفہ لائے وہی نماز ہو جائے. اللہ سبحان اللہ. واہ واہ، حق ہے. بس تھوڑی دیر اور حق ہے. سبحان اللہ. اتنا وقت میں نے دیا، بس 5 منٹ اور میں آپ کے سامنے خطاب کروں گا. حضرات، نبی کا آنا میلاد سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اللہ سے شب معراج میں ملنے جانا معراج، سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. امت کے لیے لانا نماز. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہمارے درود کی ضرورت ہے نہ سلام کی ضرورت ہے. بے شک. بے شک حق ہے. حضرت علی ہیں اور پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک مقام ایسا ہے جہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا مگر حضور پہ صلاۃ و سلام کی صدائیں آ رہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. آواز آئی تو حضرت مولائے کائنات ادھر ادھر دیکھنے لگے سبحان اللہ. کہ کوئی انسان نہیں ہے، آواز کہاں سے آ رہا ہے. یا. تو بارگاہ رسالت میں کہا اے اللہ کے نبی، بات سمجھ میں نہیں آئی حضور کہ یہاں کوئی انسان نہیں ہے تو یہاں کون آپ کا چاہنے والا ہے جو آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. درود و سلام یہ سب کا مقدر نہیں ہے. درود ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ بھی کر رہا ہے، سبحان اللہ. فرشتے بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ. اور پھر اللہ حکم بھی دے رہا ہے. اور حکم کے ساتھ ساتھ یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا. سبحان اللہ. سبحان. گویا درود و سلام پڑھنا یہ ایمان والوں کی خصلت ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایمان والوں کی خصلت ہے درود و سلام پڑھنا. یہ اللہ کے رسول، آخر یہاں پہ کون ہے ایسا جو آپ پر درود و سلام پڑھ رہا، درود بھیج رہا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے علی، سامنے چٹان نظر آ رہا ہے؟ ہاں. اس چٹان پر ایک خوبصورت پتھر ہے. کہا یا رسول اللہ ہاں پتھر ہے. سبحان اللہ. کہا تمام پتھروں میں کیسا؟ کہا کہ وہ بہت خوبصورت پتھر ہے. سبحان اللہ. کہا وہی پتھر تیرے نبی پہ واہ سلام واہ. پڑھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہی پتھر تیرے پیغمبر پر سلام پڑھ رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کو کائنات کی کوئی ضرورت نہیں، بسر. وہ ہر عالم کی رحمت ہے. سبحان اللہ. کامل شہسرانی فرماتے ہیں کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے. سبحان اللہ. واہ واہ. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. سبحان اللہ. حضرات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے فرمایا، قرآن شریف نے فرمایا محمد رسول اللہ. یہ کلمہ طیب بھی ہے
قرآن شریف کی آیت بھی ہے، حدیث پاک کی روشنی میں اسلام کی بنیاد اول بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری مسلم تمام حدیثوں میں متفق علیہ حدیث بنی الاسلام والا خمس میں جہاں بھی آپ جائیں گے تو پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو عمارت مضبوط رہے بے گی۔ شک سبحان اللہ۔ اب بنیاد میں آدمی بہت زیادہ محنت کرتا ہے، بنیاد ہوگی تو بنیاد مضبوطی ہوگی۔ ہمارے بھائی محترم مکان بنائیں گے تو یہ پہلے بنیاد مضبوط کرے گا۔ بنیاد مضبوط ہے تو ہر چیز سے مقابلہ ہوتا رہے گا۔ تو ہمارے آپ کے لیے اسلام کے لیے سب سے پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی، اسی لیے ہمارے سلسلے ابادانی میں بزرگان دین نے بنیاد کو مضبوط کیا۔ ہم رات بھر کھا کے پلاؤ بریانی کھا کے ہم سوتے رہے، اور سرکار سپاہی رات میں اٹھ کے ذکر الفاظ سے اب بنیاد کو مضبوط کرتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ اس کے رسول کے ذکر سے ایسا سرکار سپاہی نے بنیاد اسلام کو مضبوط کر دیا کہ جس پہ نظر ڈال دیا اس کو بھی اللہ والا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس پہ نگاہ حضرت نے ڈال دیا اس کو بھی اللہ والا بنا، بے شک سبحان اللہ۔ جس پر نگاہ پڑ گئی اس کو بھی اللہ والا بنا۔ سبحان اللہ۔ رفیقان ملت عزیزان گرامی، تو پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس دو سے تین منٹ کا وقت اور میں آپ سے لوں گا، اس کے بعد پھر آگے کا پروگرام سامنے آئے گا۔ حضرات، جب بنیاد محمد رسول اللہ اور یہ قرآن شریف کی آیت بھی ہے، مشہور آیت ہے، گرچہ آیت بڑی مختصر ہے، بڑی مختصر سی آیت ہے، مگر اس میں بہت جامعیت ہے، اور یہ ایسی بنیاد ہے کہ اس بنیاد کو جس نے مضبوط کر لیا وہ قبر سے لے کے حشر تک بے فکر ہو کے سو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ والوں نے پہلے اسی کو مضبوط کیا۔ ابھی حضرت نے فرمایا نا کہ ہمارے ہاں اتنا دنیاوی خیال ہے طالب دنیا کہ 65 اور 70 سال کی زندگی میں ہم سوچتے ہیں کہ کتنا مال بٹور لے، کتنا پیسہ آ جائے، کتنا پیسہ آ جائے، چاہے جائز ہو چاہے ناجائز ہو، اس سے مطلب نہیں۔ وہ تو جواب قبر میں دیتے رہیں گے۔ قبر کو لوگ مذاق سمجھتے ہیں کہ ہم قبر میں جواب دیتے رہیں گے۔ قبر میں جواب تو بعد میں دیجیے گا، وقت جب آئے گا تو یہی سے جواب شروع ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، اس لیے کہ جب قارون کی دولت نہ رہی، کیا بات، شداد کی دولت نہیں رہی، دولت کی بنیاد پر اللہ کی رضا نہیں مل سکتی۔ اگر اللہ کو چاہنا ہے اور اللہ تک پہنچنا ہے تو مخدوم شملہ کی طرح پہلے تخت و تاج کو ٹھوکر مارنا پڑے گا، ابراہیم ادہم کی طرح تاج اپنے محل کو چھوڑنا ہوگا، اور تب جا کے اللہ کی بارگاہ میں تمہاری رسائی ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ کائنات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات رسول کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ رسول کے صدقے میں یہ کائنات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کائنات رسول نہ ہوتے کائنات رہتی، ایسا ہو نہیں سکتا۔ رسول ہے تو کائنات۔ بے شک بے شک، حق ہے۔ اللہ اگر حضور کو نہیں بھیجتا تو یہ کائنات کا بھی وجود نہیں ہوتا، بلکہ کائنات تو چھوڑیے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کو، اپنی الہیت کو، اپنی خالقیت کو بھی ظاہر نہیں فرماتا۔ بے شک بے شک، اپنی خالقیت کو بھی اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنی ربوبیت کو پہچانوں، لوگوں تک پہچانا جائے، تو اللہ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔
اور اسی نور کے صدقے میں ہمارا آپ کا کائنات کا ذرے ذرے کا وجود ہوا. جنت ہے, کوثر ہے, فقط اتنا سبب ہے انہیں قادر بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے.